الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اگرچہ آج کے اخبار میں ایک اچھی خبر ہے کہ جو ہالینڈ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز کا جو مقابلہ ہونے والا تھا وہ اس نے سر دست مؤخر کر دیا ہے اور نومبر تک اس کو پوسٹ پون کیا ہے۔ تو ہماری حکومت بھی اس کا کریڈٹ لے رہی ہے کہ وزارت خارجہ نے جو ان کو سختی کے ساتھ کہا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن بنیادی طور پر میں چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کو پھر یاد دہانی کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے دین میں، اس پوری نوع انسانی میں کیا مقام ہے۔ ایک حدیث اگرچہ محدثین اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، وہ حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا تو یہ کائنات ہی نہ ہوتی۔ اس میں سے ہمارے اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ اس کی بنیاد پر سخت جو ہے وہ رد عمل کا اظہار کرتے ہیں کہ اصل تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول تھے، تو ان کا یہ مقام نہیں ہے۔ اصولی طور پر یہ بات جو ہے اس کو سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ کوئی شخص آپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ زمین کھود رہا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے زمین کھود رہا ہوں، یا وہ کہتا ہے جی میں بنیادیں کھود رہا ہوں۔ لیکن وہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے گھر بنا رہا ہوں، اگرچہ وہ زمین کھود رہا ہوتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں گھر بنا رہا ہوں، اس لیے کہ اس زمین سے اس کا مقصد کیا ہے، وہ گھر بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی، سورج اور چاند بنائے، پہاڑ اور دریا بنائے، سمندر بہت بڑا اس گلوب کے اوپر بنایا، پھر خزانے بنائے، یہ سوئی گیس جو ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ پیٹرول جو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کے خزانے اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کے اندر دفن کیے ہیں، ایکسیڈنٹلی نہیں ہوئے، ہمارا ایمان تو یہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پودے بنائے، ایک پورا بوٹینیکل ورلڈ ہے، ورلڈ آف پلانٹس جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ پھر اسی زمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے جاندار حیوانات بنائے، پودے بھی اگرچہ جاندار ہیں لیکن عام آدمی ان کو جاندار نہیں سمجھتا، لیکن بہرحال سائنس ان کو جاندار ہی سمجھتی ہے کہ وہ سانس لیتے ہیں، پروڈیوس کرتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ان کے اندر مشترک ہے جو جاندار چیزوں کے اندر ہوتی ہیں۔ حیوانات جو ہیں وہ واضح طور پر جاندار ہیں اور کوئی بھی ان کا انکار نہیں کر سکتا کہ وہ جاندار ہیں۔ پھر جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے جانور بنائے، یعنی ایسے جانور بھی بنائے کہ جو انسان کو کھلی آنکھ کے ساتھ نظر نہیں آتے اور مائکروسکوپ کے اندر نظر آتے ہیں۔ پھر ایسے جاندار بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے اور مکوڑوں کی شکل میں ہیں کہ ذرا اس آنکھ سے نظر تو آ جاتے ہیں لیکن آسانی سے نظر نہیں آتی، مثلا جوئیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں جو اس آنکھ سے نظر تو آ جاتے ہیں لیکن ذرا مشکل سے نظر آتے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر پھر رینگنے والے اور جانور ہیں، پھر اس سے آپ آگے چلے جائیں تو پھر سمندر میں ایک پورا اینیمل ورلڈ ہے۔ وہ جیوگرافیکل جو چینل ہے جو لوگ شوق سے دیکھتے رہتے ہیں انہیں خوب معلوم ہے کہ کیا کیا مخلوقات اللہ تعالیٰ نے سمندروں کے اندر پیدا کی ہیں، کتنی قسم کی مچھلیاں ہیں، کتنی قسم کے مگرمچھ ہیں، کتنی قسم کی اس میں اور مخلوقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا کی ہیں۔ پھر آپ زمین پر آ جائیں سمندر سے نکل کر
تو زمین پر جو ہیں وہ چھپکلی سے لے کر اور پھر بڑے بڑے جانور، زرافہ بھی ہے اور اسی کے اندر ہاتھی بھی ہے، پھر طاقت کے اعتبار سے شیر بھی ہے. تو یہ ساری مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک عام آدمی کا بھی جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ بہترین مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ انسان ہے. اسی لیے ایک شاعر گزرے ہیں ہندوستان میں، بے دل، مرزا عبد القادر بے دل. ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، کہ یہ سارا جہان جو ہے وہ خاک بن گیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے نا. تا بست نقش آدمی، یہاں تک کہ یہ آدمی کا نقش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تیار کیا. اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے لیے یہ ساری مخلوقات پیدا کی. اس پر ایک عام کامن سینس بھی یہی کہتا ہے، ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے. جب قرآن مجید نے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے زمین پر یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ تمہارے کون ہیں؟ میں اور آپ ہیں. انسانوں سے خطاب ہے نا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے زمین پر سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا. اب انسانوں میں آ جائیں. سلسلہ انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور ساتھ ساتھ پہلے نبی بھی تھے، لیکن قرآن مجید میں ان کی تعلیمات کا کہیں تذکرہ نہیں ہے. قصہ آدم و ابلیس 7 مرتبہ آیا ہے شاید قرآن مجید میں، کہیں مختصر کہیں تفصیل کے ساتھ، لیکن حضرت آدم علیہ السلام بحیثیت نبی کیا تعلیمات لے کے آئے تھے اس کا کہیں قرآن مجید میں تذکرہ نہیں، اور غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں جن کا قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ذکر اس پہلو سے ہے کہ ان کی تعلیمات کیا تھی. ان کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. رہا میں انی لکم رسول امین، حضرت نوح فرما رہے ہیں کہ میں یقیناً تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں. فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میرا کہنا مانو. ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمہ ہے. بالکل یہی پیغام حضرت ہود کا، پھر یہی پیغام حضرت صالح علیہ السلام کا علیہ السلام. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور میں ابھی حال ہی میں عید الاضحیٰ کے موقع پر تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے خوش معلوم ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے بندہ. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو حسن ہو سکتا تھا بحیثیت انڈیویجول، اس کو کلائمیکس پر پہنچایا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. ایک شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی جس کا ثبوت دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوا. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم ہی کے بھتیجے ہیں. قرآن مجید میں ان کے تذکرے میں ایک تو وہی پیغام جو حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام کا تھا وہ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی دیا، لیکن 2 ایڈیشنز کے ساتھ دیا. وہ 2 ایڈیشنز کیا ہیں کہ ان کی قوم ایک ایسی معاشرتی برائی کے اندر مبتلا تھی جس کا ذکر بھی ذرا معیوب لگتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا یہ تم کیا کرتے ہو؟ عورتوں کو چھوڑ کر تم مردوں کے سے رغبت رکھتے ہو، ان کی طرف جاتے ہو.
بڑی جہالت کی بات کر رہا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا کہ انہیں ایک خاص کوئی عمل تھا، نادیکم المنکر، منکر کہتے ہیں برائی کو، نہی عن المنکر، نادیکم المنکر، تمہارا اونچی آواز میں پبلکلی کوئی برائی کرنا، یہ ان کے جرائم تھے جس سے منع کیا آ کر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو۔ اب نوٹ کیجیے ان دونوں کا تعلق انفرادی نہیں، اجتماعی زندگی کے ساتھ، ایک سے زیادہ اشخاص اس میں انوالو ہو رہے ہیں، اور اس سے آ کر منع فرمایا حضرت لوط علیہ السلام نے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے جس پیغمبر کا بڑے اہتمام کے ساتھ اور بار بار ذکر کیا ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے، جو مدین کی طرف بھیجے گئے، اور شہر مدین جو تھا یہ اس وقت کے جو دو بڑے تجارتی راستے تھے ان کے سنگم پر واقع تھا۔ وہاں کے لوگوں نے اس کو ہب بنا لیا، یعنی اپنی دکانیں وہاں پر قائم کر لیں، اور جو بھی باہر سے مال آتا وہ اپنی دکانوں پہ رکھ کر وہاں سے بیچتے۔ اب منوپولی ہو گئی اور ناپ تول میں کمی کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس سے منع کیا، ساتھ ہی لوٹ بھی لیتے، لوٹ مار بھی کر لیتے، براہ راست لوٹ مار بھی کر لیتے، اور ناپ تول میں کمی وہ بھی لوٹ مار ہے، ان دو چیزوں سے منع کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے منع کیا کہ تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی غریب آدمی ہے، پھل بیچتا ہے، اب شام ہو گئی ہے، اسے معلوم ہے کہ اگر یہ پھل آج نہیں بکتا تو کل گل جائے گا، صفر ہو جائے گا، اور بال بچے میرے جو ہیں وہ بھوکے مریں گے۔ وہ حالات سے مجبور ہو کر تھوڑی بہت جو ہے وہ کمی بیشی کر لے، ناپ تول میں کمی کر لے، ملاوٹ کر لے، کہ اچھے پھل کے ساتھ بیچ میں کچھ گلا ہوا پھل جو ہے وہ بھی آپ کو بیچ دے، تو شاید وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل معافی ہو۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں پر واضح کیا کہ یہ تم کھاتے پیتے ہو، اللہ تعالیٰ کا تم پر بڑا فضل ہے، پھر یہ تم حرکت کیوں کرتے ہو؟ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ معاشرتی معاملات ہیں۔ ایک فرد اپنی بندگی میں جس بلندی کو چھو سکتا ہے وہ حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیپ آگے بڑھا کر دو کام لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ پہلا کام کیا تھا کہ بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ کی اپنی قوم، اس کو آل فرعون نے اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان سے بیگار لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پہلی ہی ملاقات میں فرعون سے کہا کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، آزاد کر دو انہیں۔ جیسے ہوا کرتا ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اس نے انکار کیا، لمبی کہانی آپ کو معلوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا بھی پروگرام بنایا، پہلے ان کے اس واقعے سے پہلے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا مشورہ فرعون کے درباریوں نے دیا، سورۃ اعراف میں ذکر ہے۔ لیکن فرعون نے اس وقت محسوس کیا کہ اب بات بہت آگے جا چکی ہے، اب موسیٰ پر ہاتھ ڈالنا ممکن نہیں ہے، تو اس نے سیاسی کام کیا جو آج بھی ہوتا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے اس کو کھلا ہاتھ چھوڑا جاتا ہے اس کا، لیکن اس کی پارٹی کے جو سیکنڈ اور تھرڈ لائن کے جو رہنما ہوتے ہیں ان میں سے دو تین کو پھڑکایا جاتا ہے تاکہ اس کی پارٹی کے لوگوں کا مورائل جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے۔ فرعون نے بھی یہی کام کیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ فرعون ہی سے سیکھا تھا بعد والے سیاستدانوں نے یہ کام، کہ بڑے کو کچھ نہیں کہنا لیکن نیچے جو ہے وہ ایکشن لینا ہے۔ مطلب کیا تھا؟ وہاں بھی یہی مطلب تھا کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیں، موسیٰ تنہا ہو جائے تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو نجات دی، فرعون کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دوسری بعثت تھی بنی اسرائیل کی طرف، وہ فور فرنٹ پہ آ گئی۔ آپ کی دو بعثتیں تھیں نا، اب پہلی بعثت اذهب الی فرعون،
جاؤ فرعون کے پاس۔ تو حضرت موسیٰ کی پہلی بعثت فرعون کی طرف تھی، آل فرعون کی طرف تھی، دوسری بعثت جو تھی وہ بنی اسرائیل کی طرف تھی۔ اب وہ سامنے آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کال کیا کوہ طور پر، اور انہیں تورات عطا فرمائی۔ تورات کیا تھا؟ ایک پورا کوڈ تھا، کوڈ آف لائف، پوری شریعت تھی کہ اب اس شریعت کو نافذ کرو۔ اور تقاضا کیا کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہ تم فلسطین کے رہنے والے ہو اوریجنلی، اب تم واپس فلسطین کو جا کے فتح کرو۔ ذہن میں لائیے، سارے قرآن مجید کے جو مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں وہ باتوں کو کنیکٹ کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے محسن قرار پائے۔ انہوں نے اس کو جو آنے والا قحط تھا اس کی پلاننگ بتائی، اس نے کہا پھر تم ہی مینیج کرو۔ انہوں نے پیشکش کی کہ آپ مجھے ذمہ داری دے دیں، میں آپ کو آپ کا قحط جو ہے وہ مینیج کر کے دکھاؤں گا۔ تو 7 سالہ قحط حضرت یوسف علیہ السلام نے راشننگ کا نظام قائم کر کے اس کو مینیج کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، انہوں نے کہا جی پورا مصر تمہارا ہے۔ یہ بادشاہوں کا مخصوص انداز ہوتا تھا، یا یہ کہتے تھے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، یا کہتے تھے مزے کرو تم۔ انہوں نے کہا جی پورا مصر تمہارا ہے، جہاں چاہو لے آؤ اپنے بال بچوں کو اور جہاں چاہو آباد ہو جاؤ۔ تو جو موسٹ فرٹائل علاقہ تھا، یہ ایک کھیتی باڑی کے ماہر تو تھے ہی بنی اسرائیل، اس پر انہوں نے یعنی اس کو اپنی جاگیر بنا کر وہاں پر کھیتی باڑی کی اور خوب کمائی کی۔ اس کے بعد پھر جو سلطنت تھی اس وقت کے بادشاہ کی، اس کو زوال آیا، اور پھر فرائنہ کا خاندان قابض ہوا سلطنت پر۔ اور جیسا کہ عام طور پر ہوا کرتا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ جعلوا عزتها اذلہ، کہ یہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوا کرتے ہیں فاتح کی حیثیت سے تو اس کے عزت والوں کو ذلیل کیا کرتے ہیں۔ وہی ہوا کہ پہلے بادشاہ کے زمانے میں یہ پیرزادوں کی طرح رہتے تھے، جاگیردار تھے، اور جب نئی حکومت آئی تو ان سب کو غلام بنا لیا گیا، جاگیریں ان کی چھین لی گئی اور غلام بنا دیا گیا۔ اب یہ غلامی کا دور تھا، وہ چل رہا تھا۔ تو سورہ قصص میں آپ پڑھیں گے، اس کے آغاز ہی سے ذکر ہوتا ہے کہ فرعون بادشاہ جو تھا وہ اپنی رعایا کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بعض کو اپریس کرتا تھا اور بعض کو ظالم بنا کر ان سے آپریشن کرواتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بنی اسرائیل پر رحم آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، مبعوث فرمایا، اور پھر ان کے ذریعے سے انہیں آزادی دلائی۔ اب آزادی حاصل ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکل گئے، اور اب صحرا تھا۔ پہلے تو چونچلے کیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ، آغاز ہوا یعنی سمندر کے پھاڑنے کے معجزے سے۔ صحرا تھا، لکو دک صحرا، شدید گرمی، دھوپ۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ گرمی بڑی لگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو بادل کا سایہ آ گیا۔ یعنی آپ کبھی بنی اسرائیل کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے عنایات کی ہیں، ان کی کوئی پتہ نہیں فلم بنی ہے کہ نہیں بنی، غالباً بنی ہے، مجھے یاد آیا ایک فلم 10 کمانڈمنٹس کے نام سے بنی ہے ہالی ووڈ میں۔ اس میں وہ برائی تو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے وہاں پکچرائز کر دیا ہوا ہے، لیکن یہ ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری جو ہے، لائف بایوگرافی جو ہے، وہ اس میں ہے۔ اب اس کو پہلے حصے کو نظر انداز بھی کر دیں، لیکن یہ بادل کا سایہ، سمندر کا پھٹنا، یہ سب کچھ جو ہے اس مووی کے اندر موجود ہے۔ تو کبھی ویسے نہ بھی دیکھیں آپ مووی، اپنے ذہن کے اندر ذرا ان تمام چیزوں کو اکٹھا کریں۔ سامنے سمندر، پیچھے دشمن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سمندر کو عصا مارو، عصا مارو، سمندر پھٹ گیا، بنی اسرائیل پار کر گئے۔ دھوپ لگی، بادل کا سایہ آ گیا۔ پیاس لگی، میں نے کہا موسیٰ پیاس بڑی لگی ہے، تو قرآن مجید میں تذکرہ ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کیجیے جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا موسیٰ یہ اپنا اثر ذرا، اپنا عصا مارنا ذرا پتھر پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یعنی پتھر کے اوپر عصا مارا تو اسے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ 12 خاندان تھے اور 12 چشمے ان کے لیے جاری ہو گئے۔ بھوک لگی، من و سلوہ نازل ہو گیا، ٹھیک ہے۔
لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ کال کیا گیا اور تورات عطا کر دی، اب تقاضا آیا کہ اس تورات کو اپنے ہوم لینڈ میں جا کر، یہ میں خاص طور پر نوٹ کروا رہا ہوں اس لیے کہ میں نے پچھلی بار ذکر کیا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوم لینڈ مکہ مکرمہ تھا، اور اس کی دوسری حیثیت کیا تھی کہ وہ اس علاقے کا کیپٹل تھا۔ تو فلسطین، یروشلم، یہ اس علاقے کا سینٹرل جگہ تھی، لہذا حکم کیا کہ اپنے اس ہوم لینڈ کو فتح کرو اور وہاں پر اس دین کو، اس شریعت کو نافذ کرو۔ لیکن قوم نے ناشکری کی انتہا کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوڑا جواب دے دیا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ موسیٰ آپ جائیے اپنے رب کو لے کر اور جنگ کیجئے، ہم یہاں بیٹھے، یعنی شہر فتح ہو جائے تو ہمیں بتائیے، انشاءاللہ ہم بھی تشریف لے آئیں گے، لیکن لڑنا ہم نے نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت قرآن مجید نے برج کی بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان برج ہیں۔ سورہ صف میں الفاظ ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے، اور یہ الفاظ آج بھی آپ کو بائبل میں ملیں گے، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو بریک لا۔ یہ لا تو ختم کیا ہے سینٹ پال نے آ کر اس آیت کے اندر، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واضح الفاظ بائبل میں موجود ہیں کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو بریک لا۔ اور دوسری حیثیت بمبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں خوشخبری دیتے ہوئے آیا ہوں ایک ایسے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام احمد ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد 610 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا مکہ مکرمہ سے۔ مکہ مکرمہ میں جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ آپ اپنے خیال سے طائف گئے کہ شاید وہ الٹرنیٹ بیس بن جائے، لیکن وہاں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک کھڑکی کھولی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، اور وہ مدینہ منورہ تھا، جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ تفصیل سے عرض کیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے بڑی جلیل القدر پیغمبر، قرآن مجید ان کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یقیناً، یہ تو مجھے کہنے کی حاجت نہیں، ہر مسلمان سمجھتا ہے، اس کی عقیدہ ہے، اس کا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی انتہائی جلیل القدر شخصیت ہے۔ لیکن موازنے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے تقاضا کیا کہ تم فلسطین کو فتح کر کے وہاں پر یہ شریعت قائم کرو، قوم نے انکار کر دیا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام تر فضیلت و عظمت کے باوجود وہ آبجیکٹو اچیو نہ ہو سکا۔ ویئرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا کیا اور شریعت عطا کی، دین حق، اور تقاضا کیا لیظہرہ علی الدین کلہ، کیوں عطا کی تھی؟ تاکہ وہ کل کے کل دین پر اسلام کو غالب کر دیں، کل نظام زندگی پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام صرف 21 سال کے اندر کر کے دکھا دیا، صرف 21 سال، یعنی وحی کا آغاز بھی رمضان میں ہوا ہے۔ رمضان سن 40 سال کی عمر میں یہ پہلا جو سال ہے، 90 سال ہے اس میں، اور 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے۔ ربیع الاول میں ہجرت ہوئی، ربیع الاول سن 1390 میں، اور پھر اس کے بعد 6 ماہ بعد آپ نے اپنی باقاعدہ جد و جہد کا آغاز کیا مکہ مکرمہ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے، اور ٹھیک 8 سال کے بعد یعنی رمضان 1 ہجری میں آپ نے پہلی مہم روانہ فرمائی، اور رمضان 8 ہجری میں مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ
اس میں جہاں تک انبیاء کرام کا تعلق ہے، حضرت موسیٰ بھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلیل القدر پیغمبر۔ حضرت موسیٰ وہ آبجیکٹیو اچیو نہ کر سکے، وہ اسائنمنٹ پوری نہ کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی۔ تو اس میں ایک تو فرق جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ ہے کہ فرق پیغمبری کا نہیں ہے، فرق ساتھیوں کا ہے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، جان بچائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ اب جب اللہ کا دین غالب ہو گیا تو اس سے ہوا کیا؟ عدل قائم ہوا زمین کے اوپر، ظلم ختم ہوا، غربت ختم ہوئی، انسانوں کی انسانوں پر دست درازیاں ختم ہوئی۔ یہ ایک اچیومنٹ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس کے ساتھ ہی جو نوٹ کرنے کی چیز ہے وہ کیا ہے، جو آج کا میرا اصل موضوع ہے، وہ ہے کہ انسانی انفرادیت اپنے کلائمیکس کو پہنچی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانی اجتماعیت بھی اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی، یعنی جو ایک آئیڈیل معاشرہ اللہ تعالیٰ زمین پر قائم کرنا چاہتا تھا اپنی شریعت کے ذریعے سے، اپنی وحی کے ذریعے سے، وہ قائم ہو گیا۔ تو گویا اب میں اگر یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کا مقصد انسان کے لیے اس پوری کائنات کو بنانا، یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہو گیا۔ اب انسانوں میں سے جو کلائمیکس ہے وہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ حدیث اگرچہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہی کیوں نہ ہو، لیکن قرآن مجید سے میں آپ کے سامنے وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مضمون قرآن مجید میں موجود ہے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین پر جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اور اس کائنات میں سے اب سائنٹیفک نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو موسٹ ایوالوڈ جو تخلیق ہے وہ کون ہے؟ انسان۔ دینی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو بہترین مخلوق کون ہے؟ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان۔ اور پھر انسانوں میں سے ایز این انڈیویجول کلائمیکس جس کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا سورہ ممتحنہ میں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا سورۃ الاحزاب میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کائنات کا آبجیکٹو تھے۔ ہی واز ناٹ جسٹ اے مین، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انسان تھے، بلکہ انسانیت کو جو اگر یوں کہا جائے کہ انسانیت کو شرف حاصل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اندر شامل ہونے کا، تو وہ تو نوع انسانی کے لیے ایک شرف ہے۔ باقی آپ انسان تھے، لیکن انسانوں میں سے بھی جو مطلوب و مقصود ہے کہ کوئی شخص جو ہے اپنی ذات میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو، اور اس زمین پر بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو قائم کر کے عدل قائم کر دے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سیرت النبی کے بیان میں بیان کیا کرتا ہوں کہ آپ کی جو 40 سالہ زندگی ہے وحی کے آغاز سے پہلے سے، وہ زندگی اس کا آپ حاصل سمجھیں تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تعلق ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز کلیئر فرام دا ویری فرسٹ ڈے۔ یعنی مکے کا عام کافر بھی اللہ تعالیٰ کو خالق تو مانتا تھا لیکن الوہیت میں شرک کرتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بت کو سجدہ کبھی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے دن سے عبادت میں توحید پر قائم تھے۔ لیکن انسانوں کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے، ہم میں سے ہر شخص کے دو بنیادی تعلق ہیں نا، ایک ہے تعلق مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے، دوسرا تعلق کیا ہے میرے فیلو ہیومن بینز کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یعنی اس کا آغاز جو ہوتا ہے وہ خاندان سے ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں والدین کے حقوق کا تذکرہ کتنی مرتبہ ہے، کتنا ایمفیسس ہے، اس کو نوٹ کیجئے۔ پھر جہاں بھی مال خرچ کرنے کا ذکر آتا ہے، سب سے پہلے قرابت داروں کا ذکر ہے، پھر آہستہ آہستہ بات جو ہے آگے بڑھتے 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 پھر مطلوب کیا ہے، پوری نوع انسانی کا خیال رکھنا اور ایسا نظام دنیا پر قائم کرنا جس میں کوئی کسی دوسرے کے ساتھ
زیادتی نہ کر سکے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر کے دکھایا، یہ ہے آپ کا وہ مقام۔ یعنی ہم مسلمانوں کے لیے تو آپ کی وہ حیثیت زیادہ نمایاں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے امام، ہمارے مقتدیٰ ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، لیکن پوری نوع انسانی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے غلبے کے بعد جو نظام بنایا، جو پھر خلافت راشدہ میں جا کر اپنے کلائمیکس کو پہنچا، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، آج دنیا میں جو بہترین ہیومن ویلیوز سمجھی جاتی ہیں، آزادی، مساوات، اخوت، ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور، یہ سب کچھ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دنیا کو دیا گیا، اور آج بھی دنیا جو ہے وہ اسی کو ریکلیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جسے اقبال نے کہا تھا کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یاز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ بڑی خوبصورت ربائی ہے کہ تم دنیا میں کوئی حسن دیکھتے ہو، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہیں بھی تمہیں کوئی بیوٹی نظر آتی ہے، ہیومن بیوٹی، یا تمہارے دل میں کوئی اچھی آرزو پیدا ہوتی ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ یعنی ہمیں سے ہر شخص چاہتا ہے نا کہ ظلم ختم ہو جائے، تو یہ پتہ کیسے چلا کہ ظلم ختم ہونا چاہیے؟ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ یاز نور مصطفیٰ اورا بہاست، تو یا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت کا چراغ روشن فرمایا تھا، یہ اس کی کرنیں ہیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ روشنی میں چیز نظر آتی ہے نا، اندھیرا ہو تو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یاز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کی شکل میں، آپ ہی کا نظام تھا نا بنایا ہوا، تو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نوع انسانی نے جو ایک حسین خواب دیکھا تھا، حسین خواب، حسین، کتنا حسین، تصور تو کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر، آپ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج کا نظام نہیں ہے، کوئی کمیونیکیشن نہیں، کچھ نہیں، لیکن ریسپانسبلٹی، اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا۔ اور یہ تو تاریخی واقعہ ہے کہ دور کسی جگہ پر حضرت عمر ہی کی خلافت کا، اسلام کا جو سارا دائرہ تھا، ایک بھیڑیے نے ایک بھیڑ کو پھاڑ کھایا، تو وہ جو چرواہا تھا اس نے کہا جی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا تمہیں کس نے بتایا ہے؟ اس نے کہا کہ جب سے حضرت عمر نے خلافت کا قلمدان سنبھالا تھا، کسی بھیڑیے کو کبھی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کسی بھیڑ کو کھائے۔ آج بھیڑیے نے میری بھیڑ کو پھاڑا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ عمر اس دنیا سے چلے گا۔ ویلفیئر کا نظام، خود جا جا کر سنگل لینا، پتہ کرنا کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پریشان تو نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چراغ روشن کیا تھا، یا تو اس کی کرنیں ہیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا نوع انسانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی ہے۔ یعنی نوع انسانی نے جو بڑا حسین خواب دیکھا تھا، عدل، انصاف، اور یہ عمر کے نام میں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا برکت رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب، پھر بنو امیہ کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ہمارے بالکل قریب قرب میں ملا عمر نے بھی شریعت قائم کر کے دکھا دی، تو یہ بھی کون ہے؟ یہ بھی عمر ہیں۔ تو نوع انسانی میں جو مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ منفرد ہے، مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے منفرد ہے۔ اور بہت سے ذرائع سے یہ خبریں جو ہمیں مل رہی ہیں کہ مغرب نے باقاعدہ بہت سے ریسرچ سیلز بنا کر اور کئی پی ایچ ڈی کے مقالے اس پر لکھوا کر، ریسرچ کروا کے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ
مسلمانوں کو ہم زیر نہیں کر سکتے جب تک ہم ان کے دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ نکال دیں۔ اب یہ سارے جو ڈرامے وقتاً فوقتاً ہوتے ہیں، کارٹونز کے ڈرامے، اخبارات کے اندر کارٹون، پھر اس سے آگے بڑھ کر کارٹون بنانے کے مقابلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے، یہ اصل میں ٹیسٹ ہوتے ہیں مسلمانوں کا کہ مسلمانوں کے اندر ابھی اپنے پیغمبر سے کتنی محبت ہے ان کے دل میں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر مرتبہ ان کو یہ فیلر جو ہے وہ مل جاتا ہے کہ نہیں ابھی ہے۔ علامہ اقبال کن الفاظ میں میں ان کو خراج تحسین پیش کروں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا ذہین بنایا تھا، کتنی ان کو سمجھ عطا فرمائی تھی۔ یورپ کا چکر لگا کے آئے تو انہوں نے آ کر جو بات کہی، ان کے اشعار میں سے ایک مشہور شعر ہے کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ویسٹ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس کے دل سے اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکالنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر شاید ہم یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے۔ لیکن یعنی ابھی حال یہ ہے کہ بعض ایریاز میں تو مسلمان بڑی جلدی محسوس کرتا ہے، یعنی انہوں نے یہ کام جو ہے وہ کسی ایک محاذ پر نہیں کیا ہمارے دشمن نے، یہ ایک محاذ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ انسلٹ کی جائے۔ اس میں تو ماضی میں اگر لاہور کے اندر وہ جو ہندو تھا اس نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی تو غازی اندلنی شہید نے جا کر اس کو واصل جہنم کیا۔ اسی طرح دنیا میں جب بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے تو مسلمان نے جان دی ہے۔ وہ بڑا عجیب واقعہ ہے اور ایمان افروز واقعہ ہے کہ کشمیر میں کسی جگہ انگریز کے دور میں کوئی فنکشن تھا اور اس میں گولی چلائی گئی مسلمانوں کے اوپر، تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے اذان دے دی تو اس کو بھی فائر کر دیا گیا۔ فوراً اس کی جگہ پر دوسرا آدمی آ کے کھڑا ہو گیا اور جہاں اس نے اذان چھوڑی تھی اس کو آگے چلایا، اس کو بھی گولی ماری گئی۔ تو کوئی 19-20 کے قریب شہادتیں جو ہیں وہ ایک اذان پر ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین کے شاعر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے شاعر میں سے ایک ہیں۔ دین اللہ کا ہے۔ ہمارا پہلا بنیادی نظریہ توحید ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کو ماننے کا نام نہیں ہے۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ٹیکسٹ بکس کے اندر آپ پریپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے وہ کہیں اپنے گھر میں اپنے بچے ہوں گے ان کی طرف پڑھ کے دیکھیں تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، یعنی بڑی ہوشیاری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں اس بات کا نوٹس لینا چاہیے یا جن لوگوں کو کوئی پہنچ ہو ان لوگوں تک، ان اداروں تک جہاں یہ کریکولم بنتے ہیں، نصاب بنتے ہیں، ان سے رابطہ کریں، ان کو غیرت دلائیں۔ لیکن کم سے کم بچہ جو پڑھ رہا ہے وہ رہا ہے، آپ ساتھ اس کو ایڈ کریں کہ نہیں بیٹا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا بھی ہمارا عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے۔ پھر بڑے غیر محسوس طریقے سے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، پھر یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ ربیع الاول اب زیادہ دور نہیں ہے، پھر آئے گا، نوٹ کیجئے گا۔ آج سے 20 سال پہلے جب صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، ربیع الاول میں جو لیکچرز اور جو خطابات اور پروگرام ہوتے تھے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اظہار خیال کے لیے اوپن لوگوں کو بلایا جاتا تھا۔ اب مذاکروں کا دور آ گیا اور مذاکرے جو ہیں وہ کوئی ٹرینڈ اینکر کنڈکٹ کرتا ہے۔ اس کی ٹریننگ کیا ہے کہ اس نے کسی کو بھی اپنی بات نہیں کہنے دینی، بلکہ اس کے منہ میں کوئی بات ڈال کے نکلوانی ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر مہمانوں سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ ناظرین کو بتائیں حضور کی سیاست کے بارے میں، حضور کی شرافت کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کے بارے میں، صداقت کے بارے میں۔ لیکن پورے آدھے گھنٹے کے پروگرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا تذکرہ نہیں کرتا، کرنا نہیں دیتا کسی کو۔ جب کہہ دیا کہ جی آپ صداقت کے بارے میں بتائیں،
اب وہ جو مہمان مقرر ہے وہ کیا کہے گا؟ اور ادھر جانے لگے گا تو ساتھ ہی وہ موضوع کو بدل کے دوسرے کو دعوت دے دے گا، یہ کچھ آپ بتا دیں۔ یہ مخصوص انداز ہے نا یہ مذاکروں کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اور آج کے اخبار میں جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا کہ ہالینڈ میں وہ مقابلے جب مؤخر کر دیے، کہا یہ گیا ہے کہ جو امن کو اندیشہ ہوا ہے اس کی وجہ سے مؤخر کیے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا امن تو انہیں مطلوب ہی نہیں ہے، انہیں تو ایسا موقع چاہیے کہ کہیں کچھ ہو اور وہ مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال کے پھر 9/11 والا کوئی ڈرامہ جو ہے بنا دیں، وہ تو اس انتظار ہے۔ اصل کیا ہے کہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے، اس کے ذریعے سے ہالینڈ کی جو مصنوعات ہے اس کا بائیکاٹ اور ہالینڈ کی کمپنیز کا بائیکاٹ، یہ تھریٹ تھا۔ پتہ نہیں بالفعل ابھی کچھ ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن بہرحال اس کثیر تعداد میں وہ بائیکاٹ جو ہے اس کا سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا کہ شیل کا پیٹرول استعمال کرنا بند کر دیں، یونیلیور کی چیزیں جو ہیں ان کو استعمال کرنا بند کر دیں، اور وہ لسٹ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ یونیلیور کی نہیں ہے۔ یعنی صابن بہرحال میری آپ کی سب کی ضرورت ہے، وہ کون سا صابن ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں یونیلیور کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ شیمپو ہو، صابن ہو، اور دوسرے جو ہے وہ کریمز ہوں اور دوسری پروڈکٹس ہوں۔ آئندہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو نصیحت اسی صورت میں آئے گی کہ ان ہالینڈ والوں نے مؤخر کر بھی دیا ہے تو ہم اس پر برقرار رہیں کہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی آپ کے معلوم ہے آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ ترکی جو ہے اس کو اسٹیمولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے ترکی کی پروڈکٹس جو ہیں وہ ہالینڈ کے مقابلے میں وہ بھی آ رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے، اللہ تعالیٰ خیر میں سے شر برآمد کرتا ہے کہ ہم ہالینڈ کی چیزوں کو چھوڑ کر ترکی کی پروڈکٹس جو ہیں ان کو استعمال کریں، تو ان کے دونوں جو حملے ہوئے ہیں عالم اسلام پر، ان دونوں کا انشاءاللہ جواب ہو جائے گا۔ اور ایک دفعہ بائیکاٹ کر دیا پکا ہم نے ہالینڈ کی چیزوں کا، تو انشاءاللہ اور کسی ملک کو جرت نہیں ہوگی ایسا کرنے کی کہ پھر دوبارہ پروگرام بنائیں۔ تو اس معاملے میں سنجیدگی سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ پلان کرتا ہے، وہ دن رات جو ہے ان کے سیلز بنے ہوئے ہیں، ان کے تھنک ٹینکس بنے ہوئے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے، اور ہمیں جو ہے اپنے مشاغل سے فرصت نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اب موبائل فون سے، بلکہ نوجوان کیا چھوٹے بڑے سب بشمول میرے، یعنی وہ میں بند کر دی، میں نے فیس بک یوٹیوب بھی بند کر دی، ایک صرف وہ واٹس ایپ جو ہے وہ میں آن رکھا ہوا ہے کہ اس سے ذرا رابطہ ہو جاتا ہے، بیرون ملک بھی بڑی آسانی سے رابطہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو میں اگر حساب لگاؤں تو 2-3 گھنٹے میرے صرف واٹس ایپ پہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ یعنی 2 دن نہ دیکھوں تو 100 کے قریب جو ہے وہ میسج پڑے ہوئے ہوتے ہیں، صرف وہ ان کو ڈیلیٹ کرتے ہوئے بھی آدھا گھنٹہ چاہیے۔ تو یہ سارا کا سارا جو ہے اس کو بلکہ کوشش کرنی چاہیے، ہمیں بڑی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ موبائل فون جو ہے وہ بھی دوبارہ جو ہے میں سمپل فون پہ آ جاؤں اور اس اینڈرائڈ کو چھوڑ دوں، اس لیے کہ بہت وقت جو ہے وہ ضائع کرتا ہے میرا۔ آپ سب لوگ بھی سوچیں، لیکن اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں کہ بہرحال اس سے شر میں سے خیر بھی برآمد ہوا ہے کہ ایک تو بڑی وسیع اویئرنیس پیدا ہوئی ہے ہالینڈ کی پروڈکٹس کے بارے میں، اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ بالفعل جھٹکا لگا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے ڈیلی بیسس پر وہ سارے ان کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اگر واقعی شیل کا جو پیٹرول ہے لوگوں نے چھوڑ دیا ہو تو ایک دن میں شیل کمپنی کو کتنا نقصان ہوگا اس کا آپ تصور کیجیے۔ اگر واقعی یونیلیور کی چیزیں جو ہیں وہ فروخت ہونا کم ہوئی ہوں تو اس کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 2 دن میں اتنے لوگوں نے چھوڑ دی ہیں، تو اگر واقعی وہ مقابلے ہو گئے تو کیا ہوگا۔ تو وہ ہے جھٹکا جو ان کو لگا ہے۔ تو یہ جھٹکا تو ہمیں جو ہے پکا لگا دینا چاہیے تاکہ آئندہ کسی ملک کو جرت نہ ہو کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کا سوچ سکے، اس لیے کہ بہرحال ہمارے تو ایمان کا جز ہے، اور ہمیں اس میں بڑا اسٹریٹ ہونا چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ کچھ ان کے خلاف سننے کو تیار ہیں، نہ ان کی توہین الفاظ میں، کارٹونز میں، اشارے میں، کنایے میں ہم کسی بھی صورت برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور اسی پر بس نہیں کرنے چاہیے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا جو نظام ہے
اس کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے پاکستان میں اور پھر پوری دنیا میں ہمیں اپنا تن من دھن لگانے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔